ورحمۃ اللہ۔ اب بات کرتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے مطابق، اور ہم تمام مسلمان بھی اس بارے میں آگاہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کو حد درجہ عداوت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کے مظالم سے پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر کامل ایمان رکھتے تھے، اور کسی کافر کو بھی کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی ان کے ساتھ پاس ہوتا تھا، کوئی امانت رکھنی ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے تمام اسباب بطور امانت رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سونپیں، اور انہیں فرمایا کہ تم یہ تمام امانتیں ان کے اصل مالکان تک پہنچا کر واپس آ جانا، میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخت سفر باندھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ان سے قرارداد، بات چیت، معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم فلاں وقت میں یہاں سے نکلیں گے، اور وہ قرارداد کے مطابق وہاں سے روانہ ہوئے اور غار ثور میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ باہر کفاران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے، لیکن قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے ان کو بے خبر کر دیا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں نے دیوار قائم کر دی۔ وہ جاگ بھی رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور اس کافر نے ان کو بتایا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو، کھلی ہوئی تلواروں کے ساتھ، ننگی تلواروں کے ساتھ، نیام سے نکلی ہوئی تلواروں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو ہم یہ فرض ادا کریں اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی آپ کے پاس کھڑے تھے، ابھی یہاں سے گزر گئے۔ تو کفاران مکہ نے کہا کہ ہم تو جاگ رہے ہیں، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا، وہ آپ کے سروں کے اندر ریت ڈال رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے۔ قدرت نے ان کو اتنا بے خبر کر دیا، میرے رب کائنات نے، کہ وہ بے بس ہو گئے، کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے سر میں ایک ایک مٹھی مٹی کی ڈال کے وہاں سے گزر گئے۔ اور جب انہوں نے اپنے سروں کو تلاش کیا، اپنے سروں میں ہاتھ پھیرا تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے سروں میں مٹی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے پر بہت پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے اور حیران بھی ہوئے، اور انہیں پھر بھی ان ظالموں کو یہ احساس نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام، جو دین برحق ہمارے پاس لائے ہیں، وہ اس پہ اپنا ایمان لے آتے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بدمعاش لوگوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا